آج کا جو ٹاپک ہے وہ دیٹ از لیگیسی اوور شارٹ کٹس. جس نے بھی دنیا میں اپیرنٹلی یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں کامیاب لوگ، انہوں نے جو اصول اپنائے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے ایگزیکٹلی وہی اصول ہوں گے. تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ ذالک دار الآخرہ، یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، when اللہ تعالیٰ is going to pick اور choose کہ کس کو ملے گا تو وہ متقیوں کو ملے گا. We will have to change that attitude. There's a lot of discipline that the ummah needs. The first principle that you need to understand is اسے کہتے ہیں integrity and ethics. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بدترین کون سے ہیں کہ جب اپنی باری آتی ہے ناپ تول کے تو پورا لیتے ہیں، لیکن جس وقت دینے کی باری آئے تو کمی کرتے ہیں. کوئی چیز ہلاکت میں نہیں جاتی جب اندر سے دیمک نہ کھائے. امت کو یہ دیمک اندر سے لگی ہے، یہ باہر سے نہیں لگی ہے. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ دیٹ از کنسسٹنسی. جیسے میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اچھا جی پی اے لے کے آ جانا دیٹس ایزی، ناٹ فار ایوری بڈی، بٹ ہمیشہ کنسسٹنٹلی اچھا لے کے آنا یہ مشکل کام ہے. اس کے لیے جتنا ڈسپلن چاہیے، اس کے لیے جتنی ایفرٹ چاہیے، اس کے لیے جتنا گرٹ چاہیے، وہ عام طور پہ وہ جو جلد باز انسان ہے وہ ڈال نہیں پاتا. اینڈ دیٹ از ٹرو بائی دا وے ان دنیا اینڈ دین. 1 سال گولڈن بوٹ لے لینا یہ آسان ہے، لیکن میسی اور رونالڈو کی طرح 10-15 سال بڑا مشکل کام ہے. اینڈ بائی دا وے میسی wins the World Cup towards the end of his career. And by the way اس ورلڈ کپ کے بعد میں نے کہا اینڈ ہو گیا، وہ شاید پھر اگلا ورلڈ کپ کھیل لے اگلے سال. ابھی تو یہ لگ رہا ہے he might end up playing another World Cup. And 2014 کا ورلڈ کپ ہار جانا، اس کے باوجود ہمت نہ ہارنا. سو یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے اصل میں تو مومن کو سکھائی تھی. کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ دیٹ از لیگیسی اوور شارٹ کٹس. تو جو مائنڈ سیٹ ہے نا دنیا میں اور آخرت میں، جو انسان کو کسی ایسی کامیابی کی طرف پہنچائے جو دیر پا ہو، جو اس کی ذات سے بیونڈ ہو، تو اس کے لیے اصول بہت سملر ہیں، اصول فرق نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپیرنٹلی یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں کامیاب لوگ، انہوں نے جو اصول اپنائے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے ایگزیکٹلی وہی اصول ہوں گے. بیکاز مسئلہ یہ نہیں کہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچا کیسے جاتا ہے، وہ ساروں کو پتہ ہے. وہ ڈیسٹینیشن غلط ڈال سکتے ہیں، لیکن ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے جو اصول ہے نا وہ سیم ہے. دے ہیو اے مس ڈائریکٹڈ گوگل میپ، وہ کہیں اور دائیں بائیں جا رہے ہیں بس. تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ ذالک دار الآخرہ، کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے نا وہ کس کے لیے ہے؟ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ کن کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کا گھر بنایا ہے؟ جو دنیا میں اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے وہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور فساد برپا کرتے ہو. علوا فی الارض، علوا فی الارض کو عام طور پہ یو کوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ ایز پولیٹیکل کنٹرول، جس کو آپ ایکسپلوئٹ کرو. بٹ ایٹ اینی لیول دیٹ کوڈ بی ٹرو، کہ جہاں پہ بھی آپ کے پاس تھوڑا سا اپنی اوقات سے زیادہ آ گیا یا آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے زیادہ آ گیا ہے، تو دس کوڈ بی دیئر. یعنی کہ وہ دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ وہ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، وہ دوسروں سے زیادہ جانا جانا چاہتا ہے، وہ اینڈ رزلٹ چاہتا ہے، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے فساد فی الارض کا باعث بنے گا. تو اللہ رب العزت
ایسے شخص کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ایسے شارٹ کٹس دنیا میں لے کے چل رہا ہے نا تو اس کو آخرت بھی نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. اور اسے کہا کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ جو انجام ہے نا وہ متقیوں کے لیے ہے. when اللہ تعالیٰ is going to pick اور choose کہ کس کو ملے گا تو وہ متقیوں کو ملے گا. یہ پورا قرآن جو ہے وہ اگر آپ کا قرآن کو اپروچ کرنے کا مقصد تقوی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بالکل شروع میں ایک بات کہہ دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت، یہ گائیڈنس، یہ رستہ دکھائے گا کس کو؟ متقیوں کو، جو چاہتا اس سے یہ ہے کہ اللہ میں تقوی اختیار کروں. سو اگر ہم اپنی دنیا کی کامیابی کو اور آخرت کی کامیابی کو فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایٹیٹیوڈ کیا اپنانا پڑے گا. دیٹ از سم تھنگ دیٹ انشاءاللہ وی لرن ٹوڈے. لیکن اللہ رب العزت انسان کی نا ایک خصلت بھی بیان کر دیتے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ. ہاں، یہ انسان بہت جلد باز ہے نا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو شدید محبت ہے. اس کو دو طریقوں سے سمجھ سکتے ہو کہ شارٹ ٹرم آؤٹ کم سے یا امیڈیٹ آؤٹ کم سے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تو جس کی وجہ سے یہ آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، سامنے کے فائدے کی وجہ سے اس ابدی نقصان کو لے لیتا ہے. اینڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ سیم ہے. فار ایگزامپل وہ بچہ جو اسکول چلا جائے، یونیورسٹی چلا جائے، جہاں پہ اس کا کام ہی پڑھنا ہے، اور بھئی آپ پڑھنا نہیں چاہتے اور ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا تو نہ پڑھو، ڈگری میں ٹائم ضائع نہیں کرو، جاؤ کوئی اسکل سیٹ لے لو. Why are you wasting your time then؟ لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ اس اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں وقتی لذت کی خاطر، وقتی فائدے کی خاطر، کول بننے کی خاطر وہ سارا لرننگ پروسیس اگنور کر رہا ہے. تو یہ جو عادات لے کے نکلے گا وہ لائف لانگ سفرنگ کا باعث بنیں گے. وہ جو انسان کو ڈسپلن چاہیے، جو کنٹرول چاہیے، جو اس کو اس دنیا میں کامیاب بنائے گا، وہی کنٹرول اینڈ ڈسپلن اس کو آخرت میں کامیاب بنائے گا. تو اس کو آپ یوں سمجھو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا مومن کون ہے، اس کا یہ مطلب نہیں وہ آخرت کو دیکھ کے دنیا سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور پھر دنیا میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. نہیں، یہ انسان اللہ رب العزت نہیں چاہتے. مومن اور کافر میں صرف ایک بات کا فرق ہے کہ اس نے جو الٹیمیٹ گول بنایا ہوا ہے نا وہ اسی دنیا میں ہے، کر وہ اس کے لیے کوشش رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے. آپ یہ سوچو نا کہ اگر 2-2.5 سال سے غزہ سفر کر رہا ہے تو اسرائیل بھی پیچھے نہیں ہٹا. ہاں، اور اگر اس وقت آپ جیو پالیٹکس کو سمجھو تو وہ ہر وہ گیپ جس کی وجہ سے اس کو، وہ جیسے کہتے ہیں نا نیریٹو کی جنگ ہارنی پڑی، وہ اس کو ابھی بھی پیچھے لگا ہوا ہے. یعنی کہ وہ اپنے کفر پہ جتنا پکا ہے، ہم اپنے ایمان پہ اتنے پکا نہیں ہیں. اینڈ دیٹس اے پرابلم. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، اپنے الٹیمیٹ سکسیس کو بھلا دیتا ہے اور وقتی فائدے میں پڑا ہوا ہے بس. تو وی ول ہیو ٹو چینج دیٹ ایٹیٹیوڈ اگر ہم اپنی اس دنیا کو اور آخرت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. There's a lot of discipline that the ummah needs. پتہ نہیں آپ سے یہ بات کی تھی کہ نہیں کہ وہ میں I was looking at a clip کہ وہ جاپان میں so there are huge factories جہاں پہ 10,000 ورکرز کام کرتے ہیں، there are huge parking lots. تو جو سب سے پہلے گاڑی پہنچتی ہے وہ پورا پارکنگ لاٹ کراس کر کے سب سے دور کھڑی کرتا ہے اور پھر وہ واک کر کے آتا ہے. کیوں؟ پاکستان میں تو آپ کہو گے جی میں سب سے پہلے آیا ہوں، فرنٹ سیٹ میری ہونی چاہیے، ہاں بالکل گیٹ کے سامنے پارکنگ میری ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے ہم انسانیت بھی بھول چکے ہیں. تو وہ سب سے دور کیوں کھڑی کرتے ہیں کہ وہ جو سب سے اینڈ پہ آ رہا ہوگا نا اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جلدی انٹر ہونے کی، کیوں پتہ نہیں وہ کیوں لیٹ ہو گیا ہے. ہاں، اینڈ اف فار ایگزامپل 8 بجے آفس لگنا ہے، ایوری بڈی از دیئر بائی 7:50 لیٹس سے، اینڈ اگر کوئی لیٹ ہوا ہے نا تو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو گینگ اپ آن دیم کہ بھائی کیا ہوا، خیریت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے ہو. کہ یہ کس قسم کا ڈسپلن ہے. وہ ہم تو وہ پڑھتے ہیں نا کہ اب میں نے وہ روایت میں پڑھا تھا، مجھے ایگزیکٹلی اس کا ریفرنس نہیں یاد، کہ کوئی ٹریڈر تھے تو ہی واز ٹریڈنگ، تو انہوں نے ایک گاہک آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ بھی وہ آپ سامنے والی جو دکان ہے نا اس سے چیز لے لیں، تو یہی چیز آپ کو وہاں بھی مل جائے گی. وہ سستی دے گا کہ نہیں، وہ بھی اسی قیمت پہ دے گا اور یہی ہوگی.
why are you sending, why are you losing your customer? تو انہوں نے کہا کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میری کافی سیل ہو چکی ہے, لیکن وہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, اس کی ابھی تک سیل نہیں ہوئی ہے, تو میرا دل چاہا کہ اس کی بھی سیل ہو جائے. اچھا ہم سوچ رہے ہیں کہ واہ سبحان اللہ, یہ مومن, کیا ایمان ہے, کیا اللہ پہ توکل ہے. او بھائی وہ, کیونکہ یہ فار ایسٹ والے اکثر ایتھیسٹ ہیں, یہ کون سی انسانیت ہے کہ when they come early they park at the end, given the fact کہ یار جو لیٹ آ رہا ہوگا نا اس کو جلدی کھڑی کر کے اندر آنا ہوگا. Everybody is ready کہ بس جیسے ہی وقت سٹارٹ ہوگا, start to work. So ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنا ہے. اس ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنے کے لیے انشاءاللہ we'll talk about 4 things. The first principle that you need to understand is, اسے کہتے ہیں integrity and ethics. ہمارا ریزیومے نا, وہ ریزیومے پہ ہم ڈگریز لکھی ہوئی ہیں, کوالیفیکیشنز, اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا, ساروں کا ریزیومے ایک جیسا ہے. ہاں, ایسا کوئی خواب آپ اس کے اندر لکھ دیں کہ پڑھنے والا امپریس ہو جائے. جی تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں سورہ انفال میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. ہاں, خیانت نہ کرو, بٹرے نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. ہاں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے دھوکہ دے دیا, دھوکہ انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے. وقتی فائدے کی خاطر جب اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں تو دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہو. And then Allah says وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور وہ جو تمہیں جو چیز ٹرسٹ کی گئی, وہ ٹرسٹ کی بے مثال مثالیں ہو سکتی ہیں. When you go to a doctor, you trust the doctor کہ وہ صحیح تشخیص کرے گا. When you go to a mechanic, you trust the mechanic کہ وہ صحیح پرابلم آئیڈینٹیفائی کرے گا. آپ گھر میں کسی بجلی والے کو بلاؤ, you trust that person. کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ساری بات حکمرانوں کی ہو رہی ہے اور میں تو حکمران نہیں ہوں. نہیں بھائی, جہاں بھی اللہ نے کنٹرول دیا ہے, wherever trust is placed on you, تو خیانت نہ کرنا, اس حال میں کہ تم جانتے ہو, اس حال میں تم جانتے ہو. اینڈ اس امت کو تو اس مثال کو پورا کرنے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مثال وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ when he is appointed the caliph, تو اپوائنٹمنٹ کے بعد اب ساروں نے بیعت کر لی ہے, اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, او بھائی دس از the man. تو وہ جو the man ہے امت کا, وہ اگلے دن نکل رہے ہیں واپس کام پہ. ہاں, یہاں تک کہ فائنلی صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ امت کی خلافت کا بوجھ اٹھانا ہے تو you will not be able to work. تو you have to force him کہ اسٹائپنڈ لیں اپنا, کہ جو بیت المال ہے جو امت کے فائدے کے لیے ہے, تو امت کے سب سے زیادہ کام تو آپ کر رہے ہیں. لیکن آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سوچ دیکھ سکتے ہو. He is not getting into that خلافت موت with an entitlement کہ اب میں خلیفۃ المؤمنین ہوں. اچھی, وہ بندہ چل پڑا اگلے دن کام کرنے کہ حلال طیب رزق کمانا وہ تو میری ابھی بھی ذمہ داری ہے. And then once the stipend has been given, it's a very minimal. اچھی, barely surviving. اس کے باوجود جب دنیا سے انتقال کرنے والے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں جو فائدہ میں نے لیا وہ میری جائیداد بیچ کر اس کو واپس کیا جائے. امانت, بیکاز وہ اس امانت کو بوجھ سمجھ رہے ہیں, وہ اس کو آنر نہیں سمجھ رہے, وہ اس کو انٹائٹلمنٹ نہیں سمجھ رہے. کیونکہ دیکھو, جب بھی آپ کو کہیں بھی کسی پوزیشن آف کنٹرول میں رکھا جاتا ہے نا, چاہے وہ آپ اپنے گھر پہ ہوں, اپنے ادارے پہ ہوں, آپ گورنمنٹ لیول پہ ہوں, کہیں بھی ہوں, wherever there are people over which you've been given control, so that opens up doorways. You can bend rules now. You can take benefits. You can show entitlements. اور کچھ فائدے ایسے ہوتے ہیں نا کہ بس میں تو خاموش ہوں, میں تو نہیں کر رہا, وہ خود دے رہے ہیں, وہ آپ کی پوزیشن کو دے رہے ہیں. Because just ask that question to yourself. If you were not in that position or somebody else was in that position, will you get the same honor? تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ایکچولی تو پوزیشن کو, کرسی کو مل رہا ہے. It's highly unfortunate کہ اس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو are you ready to bend those rules? Or you have that fear جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھا.
یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اف یو ریئلی وانٹ ٹو لیو یور لیگیسی، تو یہ کسی شارٹ کٹ کا آؤٹ کم نہیں ہو سکتی. یو ریئلی ہیو ٹو ورک ہارڈ. فار ایگزامپل وقت وہ امانت ہے. اف یو آر این امپلائی تو وہ جو وقت ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں. آپ احسان نہیں کر رہے کمپنی کے لیے کام کر کے، آپ صرف اپنے وقت کی قیمت کی کاسٹ پے کر رہے ہو. تو فار ایگزامپل جان بوجھ کے سلیک کرتے ہو، اگر جان بوجھ کے لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہو، جان بوجھ کے اپنی پرفارمنس کمپنسیشن پوری چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بدترین کون سے ہیں کہ جب اپنی باری آتی ہے ناپ تول کے تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جس وقت دینے کی باری آئے تو کمی کرتے ہیں. ہاں، تو یو وانٹ دا فل سیلری بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ ان دا فل ایفرٹ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ وقت آپ کا ہے ہی نہیں. کانفیڈینشیلٹی، ہاں، یو ورک ان سیلز، کمپنی کے کسٹمرز، کیونکہ بعد میں اپنا اسٹارٹ اپ چلنا ہے نا. بہت چھوٹی سی بات ہے. المجالس بالامانہ، تو وہ جو امانت تھی اس میں خیانت. کام کہا گیا تھا اب آپ کی رپورٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے اگلا کام، اگلے فیصلے اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ نے ایکوریسی انشور ہی نہیں کیا جو آپ کے بس میں تھا. دیکھو جو بس میں نہیں ہے اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن what you could have done، وہ جو آپ اپنا مینٹل ویگر اس میں لگا سکتے تھے وہ نہیں لگایا، یہ انیتھیکل ہے. اینڈ اگر آپ یہ جو ہے نا کہ اسرائیل کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ میں اور آپ ڈیلی کر رہے ہیں. دیکھو بالکل ایسے ہی ہے جس طرح یہ لکڑی ہوتی ہے نا، اپیرنٹلی سب صحیح ہے، اندر سے دیمک کھا رہی ہوتی ہے، اور وہ دیمک کھاتے 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 اتنا کھوکھلا کر دیتی ہے کہ کئی دفعہ یوں ٹچ بھی کرو گے تو وہ کولیپس کر جائے گا. یہ جب ہم بلیم کرتے ہیں نا ایکسٹرنلز کو، فلانی سپر پاور یہ کر گئی، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وہ یہ کر کے چلے گئے، وہ الگ بات ہے، اس کا سمجھ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اس پہ بھی بہت دفعہ بات کی ہے. بٹ کوئی چیز ہلاکت میں نہیں جاتی جب اندر سے دیمک نہ کھائے. یہ ہماری دیمک ہے. امت کو یہ دیمک اندر سے لگی ہے، یہ باہر سے نہیں لگی ہے. ہمارے اندر جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں، جو مورل سٹینڈرڈز ہیں، we don't even think of it. ہاں، آپ نے ہائر کرنا ہے تو آپ صحیح بندہ ہائر نہیں کر رہے، صحیح بندہ ٹرین نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ان آرڈر ٹو میک شور نو بڈی ریپلیسز یو، آپ جان بوجھ کے کلچر ایسا بناتے ہیں. That is dishonesty. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، لیکن جب نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بھئی ابو بکر تھے نا کھڑے ہونے کے لیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے نا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من غشانا فلیس منا، کہ جو ڈسیپشن کرے، جو ڈسیو کرے، دھوکہ دے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اب یہ بات ہم پڑھتے ہیں بس آگے نکل جاتے ہیں. You just need to understand کہ جو دھوکہ ہے، میں نے اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی. But then you need to look at your circumstances کہ میں کہاں کہاں زندگی میں دھوکہ دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ امت کا پارٹ نہیں ہے جس امت کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی کہہ رہے ہیں. That is what is meant by فلیس منا. اینڈ اس کی جواب دہی کے لیے نا کوئی آئی ایم ایف ریسپانسبل نہیں ہے. یہ بیچارے ہمارے جو حکمران ہیں نا، زرداری نے کیا، نواز شریف نے کیا، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، اینڈ ان کا حساب بالکل ویسے ہی اسی غفور الرحیم رب نے لینا ہے جس سے ہمیں رحمت کی امید ہے. تو ہمیں نہیں پتا ان کی مجبوریاں، but the problem is ان کو بلیم کریں کیوں؟ Why don't we look inwards کہ اس میں سے کہاں میں نے غلطی کی ہے، کہاں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. کوئی میں تو نہیں امانت میں خیانت کر رہا جس کے باعث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. انڈسٹری نارمز کے نام پہ جو مرضی کرتے رہو. اینڈ بائی دا وے اٹ اسٹارٹس آف ان اے ویری ہارملیس مینر. لنکڈ ان پروفائل، اسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کو وہ اب اے آئی نے ایک عذاب ڈال دیا ہے.
So I was listening to a podcast میں کہا کہ پہلے ہی ایکسپرٹیز کیا کر رہی ہے اوور ٹائم has been declining. Human intellect ایفرٹ ہی نہیں ہے. سو اے آئی نے فیک ایکسپرٹیز دکھانی بڑی آسان کر دی ہے. تو ہر بندہ سو وہ شاید اسٹارٹس آف ود آگمنٹڈ ریالٹی, تھوڑا سا یار فلاوری زبان میں کہ میں نے کیا اچیو کیا ہوا ہے. It might start off with that and then you might justify industry norm and everybody's doing that. In fact آپ کو خود ہی وہ LinkedIn پہ اگر آپ وہ اپنے LinkedIn پروفائل کی تصویر اتارو اور اس کو چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال دو, اس کو کرٹیکلی اینالائز, تو وہ آپ کو ٹھک 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 بتا دے گا جی آپ نے یہ مینشن نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, اینڈ وہ آپ کو ٹھیک بھی کر دے گا کہ اس کو یوں اپ گریڈ کر لو, اس کو یوں بتا دو, یوں ٹوپی پہناؤ. It might start off with that. But what you need to understand is اس سے لیگیسی کریٹ نہیں ہوتی ہے. تم لوگوں سے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں, وہ میں اکثر کہتا ہوں اپنے کلاس میں ایگزام کے دوران کہ اگر کوئی چیٹ کرے تو اللہ رب العزت اسے گنگا بہرا اندھا کر دے, آمین. اور میں نے کہتا ہوں کہ میں نے وائٹ سوٹیاں اور کالی ان کی آرڈر کی ہوئی ہیں, بس وہ آ رہی ہیں. اچھا تو بڑی پریشانی میں نا کہ سر آپ بد دعا کیوں دے رہے ہیں, لائک کہ یہ جو بچہ ہے یہ جو آج چیٹ کر رہا ہے, کین یو جسٹ امیجن کہ کوئی پریشر نہیں ہے بھائی, ہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے, فیل بھی ہو جاؤ گے کیا ہوگا بھائی, ایک کوئز چھوٹ جائے گا نا, ایک اسائنمنٹ ٹائم پہ سبمٹ نہیں ہوگی, کیا فرق پڑے گا, ان اے گرینڈ اسکیم آف تھنگس اٹس irrelevant. تو جس دن بچہ داؤ پہ ہوگا, ہاں جس دن فاقہ داؤ پہ ہوگا, جس دن ہاں ریٹرن داؤ پہ ہوگا, وہ بندہ جو کوئز کا پریشر ہینڈل نہیں کر سکتا. اچھا بھائی کوئز کا پریشر ہینڈل کرنے کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک, آپ قابل ہی نہیں ہو. ہاں تو فار ایگزامپل ہمارے لمز میں ایک پروفیسر تھے, وہ 10 میں سے ان کا ایوریج مین ہی 1.5 ہوتا تھا, اتنا مشکل اوکھا ہائی لیول میتھمیٹکس. تو ٹھیک ہے بھائی قابل ہی نہیں ہے. بٹ عام طور پر مسئلہ کیا ہے کہ وہ قابل بننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے, کلاس اٹینڈ نہیں کیا ہے, پڑھا ہے نہیں, تیاری کی نہیں ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو مین, اینڈ بائی دا وے دیٹ شوز ان دا ایٹیٹیوڈ. میں آپ کو ابھی تھوڑی پہلے جاپان کی ایگزامپل دی ہے کہ دا پرسن ہو کمز دا فرسٹ ان دا مارننگ, وہ سب سے دور جا کے گاڑی پارک کر کے آتا ہے کہ یار میرے پاس تو ٹائم ہے نا, ابھی آدھا پونا گھنٹہ ہے. تو وہ ہمیں پروفیسر, وہ آئی تھنک کس یونیورسٹی کی بات ہو رہی تھی, تو پروفیسر کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ٹائم دے کے کہ بھائی یہ آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے, ایوریبڈی ہیز ٹو ڈو دیئر اون اسائنمنٹ, اینڈ اتنے بجے بس باکس میں ڈال دینا, اینڈ ہی لیفٹ. یہ پاکستان میں ہو جائے, ہاں ہاں ہم باکس ہی نہ ریپلیس کر دیں کہ پروفیسر کو تھوڑی دیر لگے رہے, تالا چینج ہو گیا بیچارہ اس کے ساتھ کھپ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے. جب آپ واقعی پتہ کرنا چاہتے ہو نا کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں, ہاں ہم سیمپل کچھ اور بھیجتے ہیں, جب آرڈر آ گیا ڈلیور کچھ اور کر دیتے ہیں. ہاں اینڈ پھر سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں, وہ ہم سے آگے کیسے نکل گئے. وہ ماموں چائنا گئے, I think تو 15 years بیک کی بات ہو رہی ہے. سو انہوں نے کہا کہ the scale of operations there is unimaginable. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ایگزیبیشن تھی وہ آرٹ بلڈنگز تھیں, بڑی بڑی بلڈنگز. اینڈ وہ کہتے ہیں میں پورے 15 دنوں میں وہ آرٹ میں سے 2 بلڈنگز بھی پوری نہیں دیکھ سکا, میسو. تو خیر وہ مثال تو یہ دے رہے تھے, انہوں نے کہا میں سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہوئے جا رہا تھا, تو جس طرح ٹریکٹر کا بڑا ٹائر نہیں ہوتا, وہ اوپر سے اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا, لائک پیچھے ہٹ جاؤ کہ یہ ٹائر کدھر اکیلا جا رہا ہے, اینڈ اس کے پیچھے اتنی سی ایک چینی بچی وہ ٹک 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 اس کو لے کے جا رہی ہے. And they operate like machines. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی طرح خدا کو بھلا دو, بٹ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی دھوکہ ہے جو ہم نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے کہ ہمیں خدا یاد ہے. جس کو خدا یاد ہے نا, تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام یاد ہونا چاہیے کہ جو ڈسپشن کرتا ہے, جو ڈسیو کرتا ہے, وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. That's it. جس وقت آپ وہ چیٹ کر رہے ہو, اس وقت you're not امتی anymore. And by the way, even the fact that somebody might audit you and you feel uncomfortable about it is a sign کہ کہیں گڑبڑ ہے. یہ فیلنگ بھی نا کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا. جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ کی سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ یوزیج کی ہسٹری کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے, تو بس یہی جواب ہے بھائی, کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. استفتی قلبک,
یہ کرپشن کافی نہیں ہے. اور آپ مجھے خود بتاؤ کہ جس کی آنکھیں کرپٹ ہیں, جس کے کان کرپٹ ہیں, جس کی زبان کرپٹ ہے, تو اس کا دل کیسا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں, یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یور تھاٹ پروسیس از دا آؤٹ کم آف وٹ یو پٹنگ ان. جو آنکھ دیکھتی ہے, جو زبان بولتی ہے, اور جو کان سنتے ہیں, اس سے تھاٹ پروسیس چل رہا ہے, اسی سے ڈیزائرز نکل رہی ہیں. تو کسی کا یہ سب گاربیج ہو اور اندر سے ولایت نکلے, یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے مسلمان کی خیر جس پہ جنت ملنی ہے, وہ پہلے دنیا میں خیر نظر آئے گی. اگر ہم سارے ایک دوسرے کے لیے شر کا باعث ہیں, ہاں, زیرو ٹرسٹ لیول. You cannot trust the doctor, you cannot trust the mechanic, you cannot trust the electrician. ہاں, اس لیے پوچھو ہوتا نا یار کوئی قابل اعتماد بندہ ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے جس کے اندر قابل اعتماد بندہ نہیں ملتا, جس کی بات پر میں اعتماد کر سکوں. ہاں, عجیب. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ کہاں ہے؟ یہی مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے. یہ 70 سالوں میں ٹھیک نہیں ہوا, یہ 170 سالوں میں بھی ٹھیک نہیں ہونے والا. اینڈ اس کی وجہ کوئی باہر نہیں ہے, اس کی وجہ میں اور آپ ہیں. یہ جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے نا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی سالوڈ. اچھا, اب تو یہ پہلا پرنسپل تھا, which is your ethical moral standards and your integrity. وہ پیش کی جا سکتی ہے پلیٹ پر کہ نہیں, کہ میرے باطن کو میرے ظاہر پہ لے کے آیا جائے تو وہ کوئی دیکھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں. تو اگر نہیں ہے تو یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ ہے. سیکنڈ پرابلم جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں, یعنی کہ آخرت تو آئی نہیں ہے, بٹ اگین ٹریجیکٹری پرابلمٹک ہے نا. اللہ کے بندو, اگر ابھی اس وقت میں اپنا باطن پیش نہیں کر سکتا تو جس دن قبر میں اترنا ہے تو اللہ نے تو دیکھنا ہے. تو ہم اس دھوکے میں کیوں اپنے آپ کو تسلی دے کے بیٹھ رہے ہیں کہ دیکھی جائے گی؟ ہاں, اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے کس کو معاف کرنا ہے؟ وہ اس کافر کو ایمان دے دیا تو اس کو معاف کرنا ہے. ہاں, کیونکہ وہ اس کے سارے انگریڈینٹس ریڈی ہیں. اور یہ جو ہمیں خوش فہمی ہے نا کہ یہ جو بس میں نے کلمہ پڑھا تھا یہ مجھے جنت میں لے جائے گا, اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے. سیکنڈ تھنگ, جو سیکنڈ پرنسپل ہے وہ دیٹ از, اگین اس پہ پہلے بھی بات کیا ہے, دیٹ از اسکل اینڈ نالج. دیر ہیز ٹو بی کمپیٹنس بفور کانفیڈنس. اینڈ یہ وہ دور آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ کیونکہ a lot of times it's happening online. وہ آن لائن چیتے ہیں, ان کی پروفائل پڑھو بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور جب یہ کسی فیکٹری والے سے پوچھ لو, کوئی بندہ جو ہائر کرتا ہے نا مارکیٹ میں, یہ اس سے پوچھ لو کہ پاکستان کی کمپیٹنس لیول کا کیا حال ہے. اکانومسٹ کو اکنامکس نہیں آتی, فائنانس والے کو فائنانس نہیں آتی, ڈاکٹر کو ڈاکٹری نہیں آتی. ہاں بھائی, کون سی فیلڈ پکڑو اور آپ کو کہ ہاں یار یہ واقعی بندہ کمپیٹنٹ ہے, اس کا تھنکنگ پروسیس ڈیولپڈ ہے, اس کو واقعی اس کی ساری تعلیم نے سوچنا سمجھنا اور فیصلہ کرنا سکھایا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہ آپ کہہ دیجئے, اسے کہتے ہیں ریٹوریکل کوسچن, کہ کیا علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اینڈ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ آنسر دا کوسچن بیکاز ریٹوریکل کوسچن کہتے ہیں اس کو یو آلریڈی نو دا آنسر. ہاں, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں, الستُ بربکم, تو تم کو نہیں. جیسے ابھی اس زندگی میں کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں آپ رب. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب ماں کہے کہ دفع ہو جاؤ مجھے نظر نہ آنا, تو وہ ایکچولی کہہ رہی ہے یہیں روک, تو بچہ نکل جائے, آپ نے تو خود کہا تھا دفع ہو جاؤ. ہاں, آپ نے تو الاؤ کیا تھا, ایسے بے وقوف ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ علم والا اور لا علم کیا یہ برابر ہیں؟ And then he says انما يتذکر اولو الالباب. یہ اولو الالباب کہتے ہیں عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ, یہ انہی کو سمجھ آئے گی کہ بھئی یہ برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ والذین یعلمون ولا یعلمون یہ کون ہے؟ تو فار ایگزامپل بھئی وہ ڈاکٹر اینڈ ایکسپرٹ وہ کمپاؤنڈر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور وہ میرے ساتھ جس نے بایولوجی نہیں پڑھی زندگی میں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے بھائی. So one of the reasons that we have left behind on the global spectrum is because والذین لا یعلمون, ہم پتہ ہی کچھ نہیں ہو کیا رہا ہے دنیا میں. اینڈ وہ معیار پیدا کرنا پڑے گا کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پاور مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, 2 ارب ہیں,
اچھا وہ 2 ارب کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہے اور موت کی کراہیت ہے. یہاں تک تو بات صحیح ہے، بٹ صرف دنیا کی محبت ہی ہے، اس کے لیے جو رگڑا کھانا ہے نا وہ ہم تیار نہیں ہے. تو دنیا بھی نہیں ملی. یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی بہت کمپیٹنٹ ہو گئے ہیں، اتنا پڑھے کہ بس سب بھول گئے. نہیں، پوری امت کا حال دیکھو اس وقت. بائی دی وے وہ ملک جو امیر ہیں الا ماشاء اللہ اور جو غریب ہیں اس میں اللہ کی قدرت کے علاوہ اور کوئی رول نہیں تھا. کہ کہیں تیل نکل آیا، کہیں ہے نا ایگزیکٹ ہم اسی جغرافیکل پٹی میں ہیں جہاں پہ تیل نکلنا چاہیے تھا پر بس ہمارا نہیں نکلتا. کیونکہ وہ 2 4 6 کروڑ ہونا اور خراب ہو جائیں تو فتنہ کم ہوتا ہے. یہ 28 کروڑ خراب ہو گئے نا پیسہ آنے پہ، پیسہ نہیں ہے تو اتنے خراب ہیں. تو اللہ رب العزت ہم کنویں کھودیں گے تیل نہیں نکلے گا. یہ بڑا فتنہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں تم پر دنیا کے دروازے کھول دوں لبغوا فی الارض، ابھی تو کھینچ کے رکھا ہوا ہمیں، تو ہمارا یہ حال ہے کہ اتنی بغاوت ہے. پل پل پہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے سامنے مائکرو سے لے کے میکرو لیول تک بار بار سپیڈ بریکر آتا ہے. یہ وہ جو فل سپیڈ پر گاڑی غلط دوڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کو اللہ رب العزت روک دیتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کمپٹنس چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کمپٹنس بنانے میں لگی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کیرزما کی وجہ سے نہیں بھیجا تھا. ہاں، ان کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا اس کے پیچھے ان کی ماسٹری لیول کا علم تھا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. And by the way, so I'm 39 right now. معاذ بن جبل عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب سیرین پلیگ کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں, he was 37 39 then. تو آپ سوچ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کتنے ہوں گے. He is a مدنی صحابی, انصاری صحابی, passes away at the age of 39 عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں وہ کیا لیٹ mid 20s میں ہوں گے. وہ mid 20s میں میرے نبی علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں فرما رہے ہیں اعلم امتی بالحلال والحرام. سب سے زیادہ امت میں علم رکھنے والا وہ یہ شخص ہے. اینڈ دین ہمارے اساتذہ کو یعنی کہ میں کہتا ہوں پورا ایجوکیشن کا پروسیس جو ہے وہ the best of us become photocopiers. یہاں سے شیٹ ڈالو نا ویسے ہی نکل آتی ہے. تو پورے ایجوکیشن سسٹم نے سوچنا ہی نہیں سکھایا. میرے نبی نے ساتھ ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا آنر دے رہے ہیں کیوں؟ میں اس سے کہتا ہوں نا if you want your kids to honor you, you have to honor them. ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ صحابہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے تھے, وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے, پکڑ کے جسم پہ مل لیتے تھے, آپ کے پسینے کو پرفیوم کے طور پر استعمال کرتے تھے. بٹ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھول گیا تھا کہ معاذ سواری پہ ہے, اللہ وقت کا نبی ساتھ چل رہا ہے, اینڈ معاذ پریشان ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مجھے بھی چلنے دیں یا آپ سوار ہو جائیں. اسے کہتے ہیں الامر فوق العدب. حکم یہ ہے کہ بھئی معاذ چلے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں. تو لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اب ہم نے اس ادب اور اسی میں پھنس جاتے ہیں. That's part of the deen. But the thinking process is also part of the deen. معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ کیونکہ ان کو یمن اپوائنٹ کرنے لگے ہیں. یمن اپوائنٹ کریں گے کیونکہ یمن اور مدینہ کے بیچ میں مکہ تھا اور ابھی فتح مکہ ہوا نہیں ہے. تو یمنی صحابہ نے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا انہوں نے کہا send a teacher to us. تو he is being sent as a person who's been prepared to become a teacher. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں معاذ جب پہنچو گے یمن کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے فیصلہ کروں گا. کہ اگر قرآن میں نہ پایا, اس ایک جملے میں پورا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا ہے کہ قرآن اصولوں کی کتاب ہے. اس نے پوری زندگی کے اصول بتا دیے, فروعات بدلتے رہیں گے کیونکہ وقت بدلتا ہے. تو معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت سے ڈھونڈوں گا. فرمایا کہ اگر سنت میں نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ اگین عجیب, پورے اصول فقہ کا خلاصہ یہ ایک حدیث ہے. اور پھر معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن و سنت میں نہ ملا تو قرآن و سنت کی بیسس پر اجتہاد کروں گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوش ہو کر کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میسنجر آف دا میسنجر آف اللہ کو وہ بات کرنے کی توفیق دی حق ہے. تو تھاٹ پروسیس ڈیولپ کر کے بھیج رہے ہیں. معاذ کا صرف سچا ہونا کافی نہیں ہے, معاذ کا امین ہونا, خیانت نہ کرنا کافی نہیں ہے. بھائی کمپٹنس چاہیے. He has to be aware of the fact کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اسی لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے اس مفتی کو فتویٰ دینے کے لیے جس کو صاحب حال کا پتہ نہیں ہے, مبتلا بہی کا پتہ نہیں ہے. If you don't know the circumstances جس میں وہ ہے, وہ بھئی آپ کیا کرو گے اس علم کا؟ تو میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ become that person who's competent.
آپ جس فیلڈ میں بھی ہو, یو نیڈ ٹو بیکم سچ اے یوزفل ٹول, اینڈ وہ یوزفل ٹول کے پیچھے جس کہتے ہیں نا unimaginable amount of grit and vigor ہے. ٹکا کے محنت کرو. اس امت میں محنت کرنے والا کوئی نہیں رہا. پھر کہتے جی امت پریشان کیوں ہے؟ ہم سارے سطحی چیزوں لیول پہ کام کرنے کو تیار ہیں, کوئی ڈیپتھ پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے کوئی بھی کام نہ اپنے نتیجے پہ نہیں پہنچتا. اینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ ہمیں جذباتی ہو رہتے ہیں نا, ہائے کیا کریں. معاذ بن جبل سے پتہ ہے ون آف دا لاسٹ گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ معاذ when you going to come back you're not going to find me. آپ سوچو معاذ کے دل پہ کیسا چیر آیا ہوگا کہ واپس آؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاؤں گا. آپ نے فرمایا میری قبر پہ ملو گے مجھے. But he has to go because the sense of responsibility is way beyond the تعلق with نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ تعلق ابدی جنت میں ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں یہ موقع ہی نہیں ملا, بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ I want to meet my brothers. تو پرابلی ابو ہریرہ رضی اللہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں, انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, لیکن وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے میرا دیدار کرنے کے لیے. Are we ready for that دیدار on the day of judgment؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق و امین تھے, میں امانت والا بن کے دنیا سے آیا ہوں. ہاں, آپ کمپیٹنس کو پروموٹ کر رہے تھے صحابہ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپیٹنس کی بنیاد پر آپ کی امت کی خدمت کر کے آیا ہوں. ڈو یو ایون تھنک آف دیٹ؟ جنت الفردوس ایسے ہی نہیں مل جانی. جنت الفردوس ان لوگوں کے لیے ہے وہ تھنکنگ آن دوز لائنز. ورک ہارڈ. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, کہ do not pursue that of which you have no knowledge. ہاں, why do you want to have fake expertise? اور پھر اللہ فرماتے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسئولا, کہ تمہاری سماعت, کان, اس کا حساب لیا جائے گا, تمہاری آنکھیں حساب لیا جائے گا, فؤاد, کور آف یور ہارٹ, اللہ فرما رہے ہیں اس سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. Just imagine the kind of accountability that Allah Ta'ala wants to create in a believer. اب آپ خود سوچو کہ وہ امانت والا اور competent بندہ, do we have those people in the ummah? کوئی ایک فیلڈ بتا دو. ہم بہت سارے دعوے کرتے ہیں, اینڈ وہ بات ہے, دیکھو میرے ریسنٹلی استاد سے بات کر رہا تھا, نہیں سر لائک مفتی اخلاق صاحب, تو انہوں نے کہا کہ وہ علم جو لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت نہ ہو, اس علم کو کوئی نہیں پوچھے گا. One of the problems that the ummah faces right now is یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس قرآن و سنت کے ریپرزینٹیٹیوز وہ دنیا کے گلوبل اسپیکٹرم پہ بے فائدہ لوگ ہیں, مطلبی لوگ ہیں. ان کو وہ ایک بندہ بس کال کرتا ہے نا, یہاں سے بلاتا ہے, وہ پوری امت کو, پورے ملک کو بیچ کے آ جاتے ہیں. اینڈ بائی دا وے ہم میں اور ان میں فرق پتہ ہے کیا ہے, کہ ہمیں موقع نہیں ملا. بس یہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں بھی وہ ملک کو کیوں بیچ کے آ جاتے ہیں, میں روز نہیں بیچ رہا, میں اپنے آفس میں اپنے گھر پہ وہی سودا نہیں کر رہا, میں اسی طرح وقت کی بے قدری نہیں کر رہا. جب ماں باپ فیس پے کر رہے ہیں اور تم یونیورسٹی میں ٹائم ضائع کر رہے ہو, isn't that امانت میں خیانت؟ جو بندہ اس وقت رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے اس سستی انٹرٹینمنٹ کی خاطر, اینڈ دین یو ول اپروچ اے مفتی کہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہاں, اینڈ دین یو ول اپروچ اس کے کو کہ بتائیں کہ یہ آپ پتھر کے دور میں کیوں لے جانا چاہتے ہیں, ہم لڑکیوں سے کانورسیشن کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بھائی اتنی سطحی سوچ ہے. بس ٹوٹل تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ بھی میں اپنی کلاس میٹ سے بات کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. کیا بات کر رہے ہو؟ اف یو ٹاکنگ اباؤٹ سائنس, سائنس سوال پوچھ ہی نہ رہے ہوتے. ہاں, جس طرح میرا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ میں گزرا ہوں گا نا, تو اس نے ہاتھ میں سگریٹ پڑا ہوتا ہے, اس کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ کیا ہے, تو یوں کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے سر یہ سگریٹ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو تم نے پیچھے کیا نا, یہ جواب ہے. پانی پیتے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں یہ پانی پی رہا ہوں تو میں کیا شرمندہ ہوں گا کہ کوئی دیکھ نہ لے؟ ہاں نہیں بھائی, پیاس لگی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پانی پیو, کھل کے پیو. یہ جس کو تمہیں چھپا کے پوچھنا پڑتا ہے یہی جواب ہے. بٹ امیجن کہ یار یہ امت کا ٹوٹل انٹلیکچوئل لیول بس اتنا ہی رہ گیا ہے.
کہ ہم نے لباس پورا پہننا ہے کہ آدھا پہننا ہے، بس یہ ٹوٹل ہمیں ترقی ہوئی تھی ہماری. میں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کون سی بات، کیسے بات، لائک واٹ. بس ٹوٹل یہی ہمارا مسئلہ رہ گیا امت کا اس وقت. وہ تھوڑی زیادہ سیریس ہو جائیں تو پھر وہ آ جاتے ہیں کہ یہ مہندی کے بارے میں کیا حکم ہے. جس امت کا انٹلیکٹ ابھی مہندی پہ پھنسا ہوا ہے نا، ہو گیا کام. وہ گورے کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے جو محنت کرنے والے ہیں. ہاں آج کل بچے ہوتے ہیں سر بھائی کی شادی ہے تو ہفتہ آف چاہیے. بھائی تو اپنی شادی پہ ہفتہ آف نہیں ہوا تھا، بھائی کی شادی پہ ہفتہ آف ہے. اینڈ دین دے ول بلیم کہ یہ جو علماء ہے نا یہ کہتے ہیں کہ پتھر کے دور میں چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فورس تیار کی تھی کہ literally the day he passes away, from that day starting literally 30 years, 2 سپر پاورز. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے 2.5 سال کو پڑھ لو, it's not less than a miracle. اس 2.5 سال میں پہلا سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پورے سعودی عرب کو، جو آج سعودی عرب جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو سیکیور کرتے ہیں. ہاں جتنی بھی اندر سے پرابلمز اٹھی ہوتی ہیں سارے کو صاف. And then within the next year 2 سپر پاورز کو چیلنج کر دیتے ہیں. 2 سال. بٹ اس 2 سال سے پہلے 23 سال تھے. تو میں ایک پینل ڈسکشن پہ تھا، تو وہ جو ہمارے جذباتی پن ہوتا ہے نا کہ بس جلدی جلدی آج کھڑے ہوں کل رزلٹ آ جائے. تو اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس کس نے کیا تھا؟ ساؤتھ افریقہ. ایک کافر ملک نے کے پاس اتنے گٹس تھے کہ اس نے کیس کر دیا، اور کسی مسلمان ملک کے پاس یہ گٹس نہیں تھے. اب ہم ساؤتھ افریقہ بننا چاہتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائڈ کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا نا، تو ان کے اپارٹائڈ ختم کرنے کے لیے ایک شخص ہے نیلسن منڈیلا جو 27 سال زندگی کے جیل میں گزارتا ہے. ہم 27 دن گزارنے کو تیار نہیں ہیں لیکن ساؤتھ افریقہ بننا چاہتے ہیں. That's a problem. So that takes me to my third principle. تو پہلا انٹیگریٹی، ایتھکس، مورلز، جو کہ اگر وہ نہیں ہے نا تو باقی سب ڈرامہ ہے. وہ اسکل سیٹ جو موریلٹی کے بغیر ہے اس کو کسائی کہتے ہیں. وہ پھر ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کسائی ہے. یو کین انڈرسٹینڈ what I'm trying to say. وہ اسکل سیٹ کہ آپ کو یہ جتنی امپورٹڈ گاڑیاں اب ہائیبریڈ اور پتہ نہیں کون کون سی آتی جا رہی ہیں، کیونکہ مہران تو ہر کوئی ٹھیک کر لیتا تھا، اور مہران کیونکہ ہر کوئی ٹھیک کر لیتا تھا تو ویٹ کرنا بھی آسان تھا کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں. تو آپ کسی بھی مکینک کو دکھا کے تیسرے چوتھے کو آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتے تھے کہ بھی پہلا دھوکہ دے رہا ہے. اب یہ جو ہائیبریڈ کارز، الیکٹرک کارز، تو مکینک ہی نہیں ہے. جو مکینک ہے اور مورل نہیں ہے یہ فتنہ ہے. So if you do not have that first ingredient, the second ingredient is not going to help. But the first is the foundation. Foundation کافی نہیں ہے کہ آپ گھر کی نیے کھود لیں اور کہیں بس ہم رہنا شروع ہو گئے. وہ بھی اس کے اوپر تعمیر کرنی تھی. جس طرح میں انٹلیکچولی کہتا ہوں نا، ہم سب نے پڑھا 5 pillars of faith. وہ کیا ہیں؟ What are the pillars؟ ہاں الحمدللہ توحید، اس کے شہادہ کہتے ہیں. شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ ہم گریڈ 1 میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. وہ کہتے ہیں سنی کون ہوتا ہے؟ جو سن کے سن ہو گیا ہو. تو ہم گریڈ 1 میں سنتے ہیں، پھر 2 میں سنتے ہیں، پھر 3 میں سنتے ہیں، پھر ہم اپنے اہل سنت والجماعت. ویری پراؤڈ کیریئر. بٹ پرابلم از کہ یہ سن ہوا سننی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ کے بندو یہ جو پلرز تھے، تو یو ایم ٹی میں نئی بلڈنگ بن رہی ہے، میں کہتی پلر کھڑے کرو اور کوئی ہوگی تیار. اگر یہ پلرز آف فیتھ تھے تو بلڈنگ آف فیتھ کہاں تھی؟ ہاں وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چھت جہاد ہے، صرف قتال نہیں، جہاد وہ بڑا، وہ اس قتال سے پہلے بہت سارے میرٹس پورے کرنے ہیں. Then you can get to that point. تو ethics, morality, and the third is hard work and diligence. احسان, not hustle. It's gonna look busy doing nothing. تو ایکٹیویٹی کو کام نہیں کہتے. وہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، کنٹرول ہے. تو ہر سال شیر ہی ہوتا ہے تو بندر کو بنا دیتے ہیں بادشاہ. بندر کو بادشاہ اسلام بنا دیتے ہیں کہ جی شیر کے حالات بڑے مشکل ہیں، ٹائٹ ہو گیا ہے معاملہ پاکستان کی اکانومی کا، تو بندر کو پرائم منسٹر بنا دیں. اچھا جی بندر کو بنا دیا ہے، وہ ادھر چڑھے اس درخت پہ، اس سے چھلانگ مار کے، اس چھلانگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. سارے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں تو انہوں نے کہا کہ بھائی
کوئی فیصلہ بھی کریں گے کام بھی ہوگا کہ نہیں کرنا تو پیا تو بھائی اس کو یہی آتا ہے. ہاں there's no easy solution to any problem. So if you have the skill set, let's say you're the most competent doctor, even then in order to achieve something consistent hard work چاہیے ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی کوشش کرے. اینڈ کوشش احب العمال عند اللہ ادوامها وان کاللہ, that the best of actions in the eyes of Allah Rabbul Izzat are those that are done consistently even if they're little. اچھا یہ بات ہمیں دنیا میں سمجھ آ جاتی ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ بھی آپ بیمار ہیں یا آپ کو اینٹی بائیوٹک کھانی ہے, یہ روز کی ایک گولی کھانی ہے. فار ایگزامپل اگمنٹن 1 گرام, وہ اتنی اسٹرینتھ والی ہے, وہ ایک ہی کھاؤ تو انسان کے سارے ٹیسٹ بڈز خراب ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں روز کی ایک کھانی ہے, 7 دن کا کورس ہے. اب آپ کہیں کہ 7 گولیاں کھانی ہے نا, تو میں کڑوا گھونٹ پی لوں گا, آج ہی 7 کھا لیتا ہوں. انفیکٹ ہو سکتا ہے جلدی موت آ جائے. اب ہمارا جو اپروچ ہے نا وہ ایسے ہی ہے, جذباتی ہوں گے تو 2 سپارے اکٹھے پڑ گئے, اور نہ پڑھنے پہ آئے تو 6 مہینے نہیں پڑھا. اس سے بہت بہتر تھا روز کا 1 صفحہ پڑھو, بیکاز پورے سال میں 365 پیجز ہو جائیں گے. وہ ایک شخص تھا, وہ اپنے استاد کے پاس گیا, اس نے کہا شیخ قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں لیکن یادداشت اچھی نہیں ہے, ذہن اچھا نہیں ہے, کیا فارمولا ہے؟ ان کا ناغا نہیں کرنا. ناغا سمجھتے ہو؟ چھٹی نہیں کرنی, نو ایبسنسز. ہاں نہیں شیخ آپ سمجھ نہیں رہے. ہاں تعویذ یہ والا موقع ہوتا ہے نا, تعویذ دینے کے لیے اچھا ہوتا ہے. بلکہ انفیکٹ اس تعویذ کے لیے وہ پے کرنے کو بھی تیار ہوگا. میں اکثر کہتا ہوں سستی اور وہ کہتے ہیں نا کہ فری مشورے دیتے رہو نا, کوئی نہیں مانتا. اسی مشورے کی فیس لگا دو نا, کہتا ہے یار اتنا چارج کر رہا ہے صحیح ہوگا. ہاں تو کیونکہ فری دیتے رہتے ہیں تو انہیں کہا نہیں شیخ آپ سمجھ نہیں رہے کہ میرا پرابلم کیا ہے, میں بہت ہی کن ذہن ہوں, اب میں کیا کروں. ہاں تھوڑا معجون کھاؤں, دماغون کرچی کا. کہ ناغا نہیں کرنا, ناغا نہیں کرنا. یہ ایک اتنا امپورٹنٹ لیسن ہے نا کہ ناغا نہیں کرنا. زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہو نا, تو اگر کہو نا کہ 1 لائنر مجھے چاہیے بس, تو میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا تعویذ ہے جو ہر وقت, ہر زمانے میں, ہر قسم کے بندے کے لیے 100% گارنٹی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ ناغا نہیں کرنا. جہاں بھی ہو نا اس سے اوپر چلے جاؤ گے بس. اینڈ بائی دا وے اللہ کا پورا قانون بھی ایسا ہے, نماز ہر روز پڑھنی ہے, ناغا نہیں کرنا. نہیں صحیح ہو رہی نا, شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے, ناغا نہیں کرنا. ہاں شیطان دنیا کے خیالات ڈالتا ہے, ناغا نہیں کرنا. That's it. پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی, کیونکہ جب عادت بننے کا پتہ سگنل کیا ہوتا ہے, عادت جب بن جائے گی نا تو بیڈ پہ رات کو لیٹ کے نیند نہیں آئے گی. You will not be able to sleep with Isha missed out. ہو ہی نہیں سکتا. بیک آف دا مائنڈ نا ٹریگر ہو رہے ہوں گے, اٹھو اٹھو اٹھو. تو پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی. عادت کیسے بنتی ہے؟ ناغا نہیں کرنا. نہیں میتھ سمجھ آ رہی نا, ٹرائی. اچھا وہ میں نے کیا تھا غلط ہو گیا, تو میں نے کہا الحمدللہ غلط ہونے سے پتہ ہے کیا فائدہ ہوا کہ یہ سمجھ آ گیا کہ کیا نہیں کرنا. الحمدللہ that's an achievement. ٹرائی اگین. ایک دوسری دفعہ کیا پھر غلط ہو گیا, تو اب 2 طریقے سمجھ آ گئے, کتنے کو ہیں غلط ہونے کے. ہاں ایک دن آئے گا کہ وہ صحیح ہو جائے گا. اینڈ ونس یو گیٹ دیٹ, تو پھر آئندہ وہ جس میتھڈ پہ صحیح ہوا تھا وہ ریپیٹ کرنا ہے. That's how mathematics works. تو اچھے میتھمیٹیشین اور برے میتھمیٹیشین میں ناغا نہ کرنے کا فرق ہے. اچھے ڈاکٹر اور برے ڈاکٹر میں ناغا نہ کرنے کا فرق ہے. آپ گاڑی ٹھیک کر رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہی کھولنا کیسے ہے, کھولنا کیسے, کھولنا کیسے ہے, تو جتنی دفعہ بھی ٹرائی کر رہے ہو ہر ٹرائی میں سمجھ آ رہی ہے what does not work. And by the way that's how it works. How do you decide your careers? By deciding what you're not, at least as a start. Because shorten your directions. یہ نہیں ہر طرف چل رہے ہو, وہ ایک بزنس کر رہے ہو, نہیں یار وہ تو بڑا چنگا ہے, تو اپنا بند کر کے وہ کھول لیا. ہاں تو 4 دن وہ کیا تو پھر نہیں یار. یہ پتہ کیا مثال ہوئی ہے, فار ایگزامپل یو ڈگنگ, اور آپ ڈگ کر رہے تھے اور ابھی کوئی 10 کو فٹ کھولا تو 7 والے کا پانی نکل آیا. یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں جا کے کھودنا کر دیا اس کے ساتھ شروع. ہاں اللہ کے بندے وہ پچھلے 3 مہینے سے کھود رہا تھا, وہ 300 فٹ تک کھود چکا ہوا تھا جب آپ نے سٹارٹ کیا. 325 پہ پانی آ جاتا ہے.
تو جب آپ نے 10-15 فٹ کھولے تو اس کا پانی کیوں نکل آیا؟ کیونکہ وہ 300 فٹ کھود چکا ہوا تھا. تو اب آپ نے اچھا جب اس کا پانی نکل رہا ہے, آپ کھود رہے ہیں 50 فٹ 100 فٹ 150 فٹ, پانی نہیں آ رہا, ضرور گڑبڑ ہو, اس کا بھی پانی نکل آیا, چلو جی وہ بند کرو بھی آ جاؤ. ہاں پاکستان کی ٹوٹل انوویشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے گراٹو جلیبی, تو اس کے ساتھ کھل جاتا ہے اصلی گراٹو جلیبی, وہ کہتا ہے نئی اصلی گراٹو جلیبی. بس ٹوٹل انوویشن یہ ہے نا کہ اس کا پانی نکل آیا ہے, اب میں بھی وہاں سے نکالنا شروع کر دوں, اس کو بھی ڈبو دوں. That's the total mindset that we have. ہاں اللہ کے بندے اپنا ڈگ کرو, کیونکہ تمہارا پانی وہ تمہاری محنت سے نکلے گا. You've got to go 350 feet down and that requires effort. مجھے نہیں پتا تم لوگوں میں سے کتنوں نے کبھی یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈرل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا اب تو شاید مشینز آ گئی ہیں, وہ ہمارے شادہ میں وہ کیسے ہوتا تھا کہ وہ رسی باندھ کے نا, تو وہ جو اس کے آگے وہ چھوٹا سا ایسا خالی کیریئر سے ہوتا تھا, ٹھک کر کے نکلتا تھا, تو اس میں تھوڑی سی ریت آ رہتی تھی, اس کو باہر نکالتے تھے, اس کو پھینکتے تھے, پھر واپس اندر پڑتے تھے. اس کا مطلب ہے ایوری سنگل ٹائم اٹس اباؤٹ 1 inch 2 inch گوئنگ, 1 inch 2 inch گوئنگ. تو فار ایگزامپل لیٹس سے اگر آپ ایک دفعہ میں 2 inch مٹی نکالتے ہو اینڈ 350 فٹ پہنچنا ہے, تو 12 inch اینڈ ڈو دا میتھمیٹکس, کہ کم از کم اتنی دفعہ تو کرنا پڑے گا نا پانی نکالنے کے لیے. دیٹس وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. علی رضی اللہ تعالیٰ سے نا زیادہ مقام نہیں ہو گیا ہمارا. علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ could have said کہ بھائی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں, if somebody deserves کہ ان کی ہیلپ کی جائے تو علی تھے. بھائی وہ اپنے ہاتھوں سے مزدوری کیوں کرتے تھے؟ ہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ قیمتی ہیں ہماری بیٹیاں, ہاں ہماری مائیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کچھ غلام آتے ہیں جو بانٹے جا رہے تھے, تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی جا کے غلام مانگیں. عجیب, فاطمہ غلام مانتی ہیں, اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر چیز نہ دوں. ہاں تو تسبیحات فاطمہ مل جاتی ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آج امت کے پاس ٹائم نہیں اس سبحان اللہ کو کہنے کا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہیلپ مانگی تھی. if anybody deserves on planet earth it's فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, ہاں کہ ان کو ہاؤس ہولڈ ہیلپ مل جائے. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ when you put into leaders of positionship there will be entitlements coming your way which going to be problematic. نہیں فاطمہ کو دیتے, ہاں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ایسے ہی نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے بعد 6 بندے اپوائنٹ کرتے ہیں, فرماتے ہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا, یہ مشاورت میں شامل ہوگا, لیکن اگر ضرورت پڑے تو تم پوچھ سکتے ہو, یہ خود نہیں بولے گا. سبحان اللہ, بھائی یہ کون ہے؟ Do we think like that? تو تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے کنسسٹنٹ ایفرٹ کرنا. کنسسٹنٹ ایفرٹ کرنا اٹس اے ویری سلو پروسیس. میں کہتا ہوں نا کہ آج امت کیونکہ ہم بنیادوں سے خراب ہیں, تو بلڈنگ ایک نسل میں تو بننے ہی نہیں والی. It's going to take generations to build it up. It's going to take generations for us to have a say on this planet Earth. ہاں یہ صرف میرے نعرے مارنے سے نہیں سے ہو جانی. Nobody cares. Nobody cares about us. اس لیے نہیں کہ ان کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ we don't care about ourselves. ہمیں خود کوئی فکر نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. And say, do as you will, for Allah sees your deeds, and so will the messenger and the believers. یہ جس ڈگر پر امت چل رہی ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. And then Allah says, وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ امت سے کہا جا رہا ہے کہ you will be returned to the knower of the unseen. یہ کیوں کہا؟ کہ جو ٹوپیاں پہنا رہے ہیں نا, کرتے رہو محنت, تو وہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے یہ اس کے سامنے نہیں چلے گا. یہ جو میں یہاں پہ جھوٹے دعوے کر رہا ہوں یہ اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو عالم الغیب والشہادہ ہے. And then he is going to do what? فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. He is going to inform you کہ تم کیا کیا کرتے تھے. آج اگر آپ کچھ خیر امت کے لیے کرنا چاہتے ہو, you need to have امانت, you need to have skill set,
and you need to have a consistent attitude to work. تھک ہی نہیں سکتے. یہ جو جن زی پہنچ گئی ہے نا, سر چھٹی چاہیے, کیوں؟ اسے بخار. مجھے آج تک زندگی میں یاد ہی نہیں بخار کی وجہ سے چھٹی کی ہو. اور یہ وہ ہے جو بخار کے خواب کی وجہ سے, سر خواب میں دیکھا تھا کہ بخار ہے تو میں صبح بڑا پریشان اٹھا, گیم آن, مزہ نہیں آ گیا. ہاں, ایفرٹ کا آؤٹ کم ہے, اینڈ ہماری نسلوں کی لیک آف ایفرٹ کا آؤٹ کم ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں. we'll have to wake up. اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ اچھا ہی نہیں لگتا جو ہمیں جگائے. جسے کہتے ہیں ہم شیشہ کیوں نہیں دیکھتے, کیونکہ بھیانک تصویر پہلے ہی پتا ہے کہ کیا نظر آئے گا. so I'm just ignoring. وہ جو موت کی بات کرے وہ اچھا ہی نہیں لگتا, بس میٹھی میٹھی باتیں کریں. وہ میرے استاد تھے, کہتے ہیں کہ میٹھا میرے نبی کو پسند تھا, یہ تو پتا ہے, بس دان توڑوائے تھے وہ نہیں پتا. ہاں, وہ کیوں بھول گئے؟ میرے نبی علیہ السلام نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے. And the day he receives the wahi, اس سے لے کے آخری تک اقرا سے شروع ہوا, اور کچھ روایت کے مطابق الیوم اکملت لکم دینکم, وہ دین کے مکمل ہونے تک کنٹینیوس ایفرٹ. شو می ون ڈے ان ہز لائف, سیرہ پڑھنا شروع کرو, اور مکی دور میں پہلی وحی سے لے کر آپ کے سانس اکھڑنے تک مجھے کوئی ایک لمحہ دکھا دو جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں کہ ہم ڈن. ہاں, آرام بھی نظر نہیں آئے گا. اینڈ اللہ رب العزت نے آزمائش کی ایسی چکی سے گزارا کہ یار سارا مکہ مدینہ پہنچ گئے, بدر جیتے, خوشخبری لے کے مدینہ نہیں پہنچے تو بیٹی کے انتقال کی خبر ملتی ہے. ہاں, اور پھر آپ جا کے خود اس کے جنازے پہ شامل نہیں ہوئے, بیٹی دفنائی جا چکی تھی. Can you just imagine how much he had to suffer? The last principle جس پہ ہمیں سمجھنا ہے, کیونکہ in this pressures to perform, a very critical thing جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, یہ جو اس سے پہلے جو کچھ تھا نا وہ سب کے لیے, ethical codes, skill set, competence, بٹ جو آخری چیز ہے نا کہ جب آپ امت کے لیے کچھ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہو نا, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم آؤٹ کم کے ذمہ داری نہیں ہیں. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو کریٹ آؤٹ کمس. اس سے مراد کیا میری, وہ کہتے ہیں ان دین دا اینڈ گول ہیز ٹو بی جسٹیفائڈ اینڈ دا مینس ٹو دوز اینڈز ہیو ٹو بی جسٹیفائڈ. کہ جو اسباب اپنا رہے ہو اس انجام کو لانے کے لیے وہ اسباب بھی شریعت کے اندر ہونے چاہیے. فار ایگزامپل, وہ اسباب جو کفر اپنائے گا وہ ہم نہیں اپنا سکتے. ہاں, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم نے اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھی ہے کہ وہ لوگ جو چند دنوں, چند ہفتوں, چند مہینوں کے لیے اسرائیل کی کیپٹیوٹی میں رہ کے باہر آئے, ان کی حالت, اینڈ وہ لوگ جو سال, 2 سال, 2.5 سال حماس کی کیپٹیوٹی میں رہ کے باہر آئے, ان کا فرق دیکھ لو. What they do to their prisoners of war, وہ کریں بھی تو that does not justify کہ ہم بھی وہی کریں. کوئی وٹا سٹا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے مورلز فرق ہیں. ہاں, ہم پھر بھی بے گناہ کو نہیں مار سکتے جو مرضی ہو جائے. ہاں, ہم وہ ٹیکٹکس نہیں اپنا سکتے جو ان کے ٹیکٹکس ہیں, اس لیے ہمارا رستہ لمبا ہوگا, ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑے گی. لیکن اللہ پہلے قرآن میں فرماتے ہیں, میں کیونکہ بیکاز دنیا میں بہت سارے پریشرز ہیں. وہ چیٹنگ آؤٹ آف پریشر کر رہا ہے نا, وہ تھوڑا وقتی فائدے کے لیے دھوکہ دے رہا ہے. ہاں, وہ ڈاکٹر کیوں غلط ٹیسٹ لکھتا جا رہا ہے, کیونکہ کمیشن مل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بہتر تشخیص کروں گا, which could be true by the way, because میں نے کہا نا بہت تھن لیئر ہوتی ہے, بہت تھن لائن ہے بٹوین morality and being immoral. وہ شاید اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے, but keep on checking to yourself. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ پوائنٹ سمجھنے کے لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ مؤمن کے لیے ہے. کافر نے تو پہلے جہنم کا سودا کیا ہوا ہے. ہاں, کہ مؤمن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ احسب الناس, کہ کیا یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا, اللہ ٹیسٹ نہیں کریں گے. کہتے ہیں ضرور بس ضرور ٹیسٹ کروں گا تاکہ سچے اور جھوٹے کو الگ کر دوں. کہ یہ جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ واقعی اللہ کو اللہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا نبی کہتا تو ہے, مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اللہ بار بار آزمائیں گے.
اسی لیے کہا کہ میرے بندے تو انجام کے لیے ذمہ دار نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ توکل کیا ہے؟ تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد انجام کو رب پہ چھوڑ دینا کہ اللہ تو ہی دیتا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں. It's not because of my effort. It's because Allah Rabbul Izzat wants to gift it to me. تو امت کے لیے یہ ایک ایڈیشنل کنڈیشن ہے کہ at the end of the day اللہ کرتے ہیں. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں قرآن میں کہ یہ آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، یہ کس نے پھینکا؟ یہ اللہ رب العزت نے پھینکا ہے. سبب تو ظاہری بات ہے انسان کا ہاتھ ہے، ہاں سبب انسان کا انٹلیکٹ ہے، بٹ اس کا انجام فہو حسبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ بہت، اسی لیے میں کہتا ہوں سیرت پڑھے بغیر قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا. If you have to pick up between سیرہ and قرآن, first read سیرہ then read قرآن. کہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہوتی ہے تو مکہ ہے اور اس کے نارتھ میں مدینہ ہے. جب آپ نکلتے ہیں تو ساؤتھ چلے جاتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈسپشن. ہاں، کیونکہ وار از اے ڈسپشن. تو اس وقت جان بچانی ہے، نکلے تب تک نہیں جب تک جان کو خطرہ نہیں تھا، حکم ہی تب ملا. لیکن اللہ کے رسول ساؤتھ چلے گئے ہیں. ہاں، تو جو غار ثور ہے وہ تو ساؤتھ آف مکہ میں ہے، تو اللہ کے رسول ساؤتھ آف مکہ کو چلے گئے. اینڈ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان، اللہ کے نبی جب ہجرت کرنے کے لیے ابو بکر کے گھر پہنچتے ہیں، ٹھک ٹھک نوک، ابو بکر ریڈی ہیں. کیا مجھے امید تھی، میں نے 2 جانور سواری کے تیار کیے تھے کہ مجھے امید تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جائیں گے. تو اللہ کے رسول انٹر ہوتے ہیں تو ان کا گھرانہ، بیٹیاں کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا، اسما رضی اللہ عنہا، تو وہ ساتھ موجود ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ I need to have تخلیہ، ہاں مجھے آئسولیشن میں آپ سے بات کرنی ہے. تو ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کا گھرانہ ہے. ہاں، تو پھر آپ سامنے ہی بات کرتے ہیں کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. تو جب آپ غار ثور میں چلے جاتے ہیں تو بیٹا عبد الرحمن وہ آ کے خبر دے رہا ہے کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، قریش کیا کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے انہی کا اپنا غلام وہ بکریاں چرا رہا ہے تاکہ فٹ پرنٹس مٹ جائیں. That's called strategy. بے وقوفوں کا کام نہیں تھا دین. تو ایک بیٹا خبر لا رہا ہے اور پیچھے بکریاں چرائی جا رہی ہیں جو اسٹریٹجی بنا رہا ہے کہ بھئی نشان ہی نہ رہیں. ہاں، آج بھی غار ثور پہ چڑھ کے دیکھو، کبھی اللہ توفیق دینا حرم جانے کی، کہ وہ کتنا مشکل ہے، غار ہرا اور غار ثور. اور بیٹی وہ کھانا لے کے آتی ہے اینڈ ایک نان مسلم کو ہائر کرتے ہیں ایز اے گائیڈ تاکہ وہ ہجرت میں سفر. تو اگر آج بھی آپ طریق الہجرہ دیکھو گے نان کنونشنل، جو ٹریڈ کیراوانز کا راؤٹ ہے وہ لیا ہی نہیں. تو میرے نبی علیہ السلام پراپر اسٹریٹجی بنا کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں ہے. اللہ نے، اچھا بائی دا وے، جس وقت وہ گھیرا ڈال لیتے ہیں تو وہ جو رمائی تھا نا کہ آپ نے یوں ریت اچھالی اور سب کی آنکھوں میں پڑی اور آپ بیچ میں سے نکل آئے، یہ وہ نبی علیہ السلام ہے جنہوں نے ابھی یہ معجزہ ہوتے دیکھا ہے کہ کفار نے گھیر لیا ہوا تھا، علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بیڈ پہ لٹاتے ہیں اور ریت پھینک کے نکل جاتے ہیں. تو یہ تو کھلا مدینہ جاتے ہیں. کو پھان جاؤں کہ ابھی یہ معجزہ دیکھا ہے. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں I want to talk to you alone. And then he has a strategy for hijrah which is so amazing. یہ کیسے بیلنس کرتے تھے آپ؟ That's why you need to read the سیرہ. لیکن اس کے باوجود وہ پہنچ جاتے ہیں. And ابو بکر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ I was so frightened کہ اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ان کو ہم نظر آ جائیں گے. یا ہمارے سور پہ چڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی وہ کوئی وہ نا ہالی ووڈ مووی کی لمبی غار نہیں ہے بھائی. اچھا بات ہے، وہ تو سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سے غار کون سی ہے. یہ ہے کہ وہ ہے، کیونکہ چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. It's so apparent. And by the way وہ ٹاپ سائڈ اس لاؤنج جتنی ہے ٹوٹل اس سے تھوڑی سی بڑی ہوئے گی. تو یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کہ کلومیٹر کی پہاڑیاں جس میں وہ جا کے چھپ گئے تھے. And hence Abu Bakr رضی اللہ عنہ is frightened to his core. He's worried about نبی علیہ السلام کہ what are we going to do. اس ساری ایفرٹ کے باوجود حال یہ ہو گیا ہے. تو then Allah رب العزت has to say لا تحزن ان اللہ معنا. یہ اللہ ساتھ ہے. ابو بکر تو فکر نہ کر، اللہ ساتھ ہے. یہ بس مومن کی زندگی کا اصول ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. آپ کے خیال سے کہ وہ غزہ والے ہم جیسوں کو دیکھ کر تسلی لے رہے ہیں کہ یہ 2 بلین کی امت ہے. Probably they read this ayah لا تحزن ان اللہ معنا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں
تو اللہ پر نے بتا دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. If you rely on anybody other than Allah Rabbul Izzat, He's going to destroy you. سارے اسٹریٹجی اسباب اپنانے کے باوجود، انتھک محنت کرنے کے باوجود، it has to be کہ یا اللہ I trust you. I don't trust myself, I don't trust my effort. Because if it wasn't for you, کچھ نہ ملتا. اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں وہ حال دکھائیں کہ ہماری یہ فیلنگ ہو کہ لا تحزن ان اللہ معنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ کانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم جو سوچتے ہیں جو چاہتے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمیں قوی مومن بنا دیجئے. اے کریم آقا ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہو. اے کریم آقا ویسا امتی بنا دیجئے جس کو دیکھ کر آپ راضی ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں گے. اے کریم آقا پوری امت پریشان ہے لیکن یہ ہمارے ذاتی گناہوں کی وجہ سے ہے، بما کسبت ایدی الناس کی وجہ سے ہے. اے کریم آقا ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے کو اوپر ظلم کیا. اے کریم آقا اب اس ظلم سے بچا لیجئے، ہمیں اپنے ہاتھوں کے ظلم سے بچا لیجئے، ہمیں اپنے فیصلوں کے ظلم سے بچا لیجئے، ہمیں اپنی غلط چوائسز کے ظلم سے بچا لیجئے. اے کریم آقا جس رستے پہ چل رہے ہیں وہی ظلم کا رستہ ہے. اے کریم آقا صراط مستقیم پہ چلا دیجئے. یا اللہ تو نے پہلی دعا یہ سکھائی اہدنا. اے کریم آقا ہمیں ہدایت دے دیجئے صراط مستقیم کی طرف. یا اللہ وہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. اے کریم آقا تو نے تو خود بتا دیا کہ تیرا انعام کس پر ہے، وہ انبیاء پر ہے، وہ شہداء پر ہے، وہ صدیقین پر ہے، وہ صالحین پر ہے. اے کریم آقا ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے. اے کریم آقا وقت کے صدیقین سے ملا دیجئے. اے کریم آقا صدیقوں کے رستے پہ چلا دیجئے. اے کریم آقا جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے تو نے تسلی دی لا تحزن ان اللہ معنا. اے کریم آقا جو امت پریشان ہے یا اللہ تو پریشانیوں کا مداوا بن جا. اے کریم آقا تو ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے اور ان دور کرنے کے لیے جیسا کردار چاہیے وہ ہمیں عطا فرما. اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعا. اے کریم آقا حق کو حق کر دکھائیے اور اس کی اتباع نصیب فرمائیے. وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے کریم آقا باطل کو باطل کر دکھائیے اور اسے اجتناب نصیب فرمائیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا